نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر اس کی 11ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، اس وقت میں ہم خداوند کے کلام میں سے مل کر یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا صعود فرمانا، یعنی خداوند یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر جانا، یہ ایمانداروں کو کیا سبق دیتا ہے۔ ہم نے عید ولادت مسیح کے حوالے سے یہ سیکھ رکھا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے، اس کے بچہ بن کر اس دنیا میں آنے سے ہم اس قابل بنے، اور ہم نے خدا کی محبت کو جان لیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم جب عید قیامت مسیح مناتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو قبر پر، جو موت پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ لیکن اسینشن یعنی صعود کے بارے میں ہمارا علم ایماندار ہوتے ہوئے بہت کم ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کلیسیا باقاعدہ طور پر اس دن کو، جیسے باقی 2 عیدوں کو یعنی عید ولادت مسیح اور عید قیامت مسیح کو منایا جاتا ہے، کلیسیا میں اس دن کو اس طرح نہیں منایا جاتا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یسوع مسیح کے کنواری مریم سے پیدا ہونے کو مانتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کو مانتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر زندہ جانے کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے اور اس کے بارے میں نہیں جانتے تو ہمارا ایمان آدھا ہے، ادھورا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ جب آسمان پر گئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر جانا وہ ہمیں کیا سبق فراہم کرتا ہے۔ تلاوت کردہ آیات میں لکھا ہے کہ شاگرد وہ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہر یہودی کا تھا، ہر یہودی اس بات کو سوچتا رہتا تھا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ اپنی صلیبی موت سے پہلے یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے اور شاگرد یسوع مسیح کو یروشلم شہر کی بڑی عمارتیں، جس میں بادشاہ کا محل، جس میں ہیکل کی عمارتیں اور اہم عمارتیں وہ یسوع مسیح کو دکھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کلام میں لکھا کہ یسوع کے پاس ایک شاگرد کی ماں بھی آ گئی تھی اور اس نے کہا کہ اے خداوند، جب تو بادشاہی میں آئے تو میرے ایک بچے کو داہنی طرف اور ایک کو بائیں طرف بٹھانا۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کرنا میرا کام نہیں، بلکہ تو
शागिर्दों का सवाल यीशु मसीह के जी उठने के बाद वही है कि बादशाही कब मिलेगी। दुनिया की चीज़ें, दुनियावी बातें, अक्सर औकात हम इनकी तलाश में रहते हैं, लेकिन यीशु ये कहता है कि वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। अक्सर औकात हम दुनिया की चीज़ों के लिए, जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने लिए वक्त को पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तिलावत करदा आयात हैं, यीशु मसीह बादशाही जो दुनियावी बादशाही है उससे बढ़कर एक बड़ी बात उनके सामने रखना चाहता है, क्योंकि अब से चंद लम्हों के बाद उनकी आंखों के सामने एक ऐसा बड़ा काम होने वाला था जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि वक्तों और मियादों का जानना तुम्हारा काम नहीं है। रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि रूहुल कुद्स आएगा और वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें बादशाही कब मिलनी है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के आने के बारे में भी हम सब ईमान रखते हैं कि हम जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो रूहुल कुद्स हमें इनाम में, तोहफे में मिल जाता है। रूहुल कुद्स तोहफे में मिल चुका है, लेकिन हम उस दिन के बारे में नहीं जानते। हाँ, निशानियाँ तो बताई गई हैं कि यीशु का दिन कब आएगा, यीशु कब आने वाला है, निशानियाँ हमारे आसपास पूरी हो रही हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम उस वक़्त क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। यीशु ने हमें इस दुनिया में कोई बादशाही देने का वादा नहीं किया। हमारे लिए दुनिया की बादशाही नहीं है, बल्कि हम इस दुनिया में रहते हुए यीशु के गवाह हैं। हम सब क्या हैं? यीशु के। वो कोई अमीर शख्स जो शायद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारा है वो भी गवाह है। वो कोई खुदा का बड़ा खादिम जो बहुत बड़ी कलीसिया का सरबराह अपने आप को कहता है, वो भी यीशु का एक गवाह है। आप जो सामने बैठे सुन रहे हैं, आप भी गवाह हैं। और खुदा का खादम जो खड़े होकर कलाम सुना रहा है वो भी गवाह है। और अब गवाही किस बात की देनी है? यीशु मसीह ने बताया कि रूहुल कुद्स आएगा, वो तुम्हें इनाम में मिल जाएगा, तुम कुव्वत पाओगे। यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम से बात शुरू होगी, यहूदिया में जाओगे, सामरिया में जाओगे और ज़मीन की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। क्या होगे? अब किस बात की गवाही है? आज हम इस बात पर गौर करेंगे। वो गवाही ये है कि उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा आसमान पर जाते हुए देखा। क्या किया? यीशु को जिंदा आसमान पर। ये गवाही है और हम इस गवाही को देने से डरते हैं। और आज अफसोस की बात यह है कि इस दिन को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती, इस पर सिखाया नहीं गया। बहुत सारे पैगामात दिए गए हैं, बहुत सारे पैगामात दिए जा रहे हैं, लेकिन असेंशन या सऊद के बारे में बहुत कम कलीसिया में सिखाया जाता है। हम जिस बात के गवाह हैं वो ये कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया। हम इस बात के गवाह हैं और हम इस बात के इंतजार में हैं कि यीशु मसीह दोबारा आसमान पर से वापस आएगा। और कलाम में लिखा है कि जब वो ये कह ही रहा था तो उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उन्हें, यीशु को उनकी नज़रों से छिपा लिया। अब वो खड़े आसमान पर देख रहे हो। कलाम में लिखा है कि जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो दो मर्द जो फरिश्ते हैं, कलाम में लिखा है कि वो पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और वो कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह वापस आएगा। इसी तरह क्या होगा? इस बात के लिए कलीसिया मुंतज़िर है। गवाह हम इस बात के हैं, गवाही हमें जो कलाम में से मिली, जो शागिर्दों ने दी, हमारे बड़ों ने ये गवाही हम तक पहुंचाई कि यीशु मर गया, वो दफन हुआ, आलम अरवाह में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा आसमान पर चला गया। हम इस बात के गवाह हैं, लेकिन हम इस बात के इंतज़ार में हैं, हम मुंतज़िर इस बात के हैं कि यीशु वापस भी आएगा। अगर कोई शख्स यीशु के जिंदा आसमान पर जाने के बारे में ईमान नहीं रखता तो उसे मुंतज़िर होने की भी ज़रूरत नहीं। जो आसमान पर जाने का गवाह है वही मुंतज़िर हो सकता है। 4 बातों पर हम गौर करेंगे
میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے آگے لے کر چلوں پیغام کو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح کا صعود یعنی یسوع مسیح کا آسمان پر جانا، یہ یسوع مسیح کی دعا کا جواب ہے۔ یہ کیا ہے یسوع مسیح کی دعا کا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت پہ لکھا ہے، یسوع مسیح یہ کہتے ہیں، اور اب اے باپ تو اس جلال کو جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ یسوع نے کہا کہ اے باپ میں وہ جلال جو دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ایک بچہ بن کر اس دنیا میں آتا، وہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ کلام یعنی کلمہ مجسم ہوا ہے۔ یسوع پہلے بھی جلالی تھا، اور جب وہ دنیا میں آیا اور سارے باپ کے منصوبہ کو پورا کر کے آسمان پر زندہ چلا گیا، تو تب بھی وہ جلالی ہے۔ اور یسوع مسیح کا صعود اس کی دعا کا اور اس کی اس بات کا جواب ہے جو یسوع مسیح نے کہی تھی کہ اے باپ مجھے جلالی بنا دے۔ اگر ہم بھی جلالی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پر خدا کی بادشاہی میں جائیں، تو پھر ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کے کاموں کو اور اس کے منصوبوں کو پورا کرنا ہے۔ مسیح یسوع نے آسمان کو چھوڑا، وہ زمینی بن گیا، اس نے باپ کے کام کو، باپ کے ارادے کو پورا کیا، یعنی بنی نوع انسان کو اور لوگوں کو، انسانوں کو جن کا رشتہ باپ سے ٹوٹ چکا تھا، بیٹے نے اس کام کو پورا کیا، اس منصوبہ کو پورا کیا، اور کلام میں لکھا کہ باپ نے اسے جلال بخشا۔ باپ نے کیا بخشا اسے؟ مسیح کا آسمان پر جانا، یہ اس کے منصوبہ کی تکمیل اور اس کی دعا کا جواب ہے۔ دوسری بات جو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ اگر یسوع مسیح آسمان پر زندہ نہ جاتے، وہ زندہ ہو جاتے، لازر زندہ ہوا، نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا وہ زندہ ہوا، ایک نوجوان لڑکی جسے یسوع مسیح نے زندہ کیا وہ زندہ ہو گئی۔ اگر یسوع مسیح بھی زندہ ہوتے اور وہ زندہ آسمان پر نہ جاتے، تو شاید آج وہ لوگ جو یہ کہتے پھریں کہ یسوع تو مر گیا تھا، اس کی قبر کشمیر میں ہے، کچھ لوگ کسی اور جگہ پر بناتے ہیں، آج ہم بھی قبر پرستی کا شکار ہوتے، آج ہم بھی یہ کہتے کہ جس یسوع پر ہم ایمان رکھتے اس نے سارا کام کیے، لیکن اس کی قبر فلاں جگہ پر ہے۔ اگر یسوع کا صعود نہ ہوتا تو خدائی کا بھید نامکمل رہتا۔ یسوع مسیح خدا ہے، یعنی یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، بلکہ میں اپنی جان خود بتیروں کے واسطے فدیہ میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، یسوع مسیح نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، یسوع مسیح نے اس لڑکی کو جو مر چکی تھی اسے زندہ کیا، لیکن یسوع مسیح کو آسمان پر لے جانے والی کوئی طاقت اور قوت نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے جب ہم نے ایمال کی کتاب میں پڑھا کہ وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کیا ہو گیا آسمان پر؟ اسے اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود آسمان پر چلا گیا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ آج انسان جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی روح خداوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خداوند ان کی روح کو لے لیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے واعظ کی کتاب میں کہ ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں، خداوند ان کا دم ان سے لے لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یسوع مسیح خود زندہ آسمان پر گئے، اور تیموتھیوس کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس یعنی تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور دنیا میں اس پر ایمان لائے، اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ کیا ہو گیا جلال میں؟ خداوند یسوع مسیح جب اس نے باپ کے منصوبہ کو پورا کیا تو وہ جلالی بن گیا۔ اگر یسوع مسیح آسمان پر نہیں جاتے، زندہ بھی ہو جاتے، تو پھر اس کی زندگی میں خدا ہونے کا بھید آج اس پر انگلی اٹھائی جاتی اور وہ نامکمل ہوتا۔
یسوع مسیح کا صعود وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جب وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے تو اس نے بادشاہی حاصل کر لی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا حاصل کر لی ہے؟ بادشاہی حاصل کر لی ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اس سے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند، کس کی مانند؟ اور یہ آدم ذات کی مانند کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، انسان تو اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ نبوت ہے یسوع مسیح کے لیے کہ جب وہ آسمان پر صعود فرمائے گا تو وہ اس بادشاہی کو جو باپ نے اس کے لیے رکھی ہے، وہ اس جلال کو جو باپ کا جلال ہے، وہ اس میں داخل ہوگا۔ تو یسوع مسیح کا صعود وہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں جا چکا ہے۔ پطرس رسول اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 30ویں آیت سے 33ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 30ویں اور 33ویں آیت۔ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ واقعی کلام میں ایسا لکھا ہے، پادری صاحب اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 30ویں آیت سے 33ویں آیت، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا، جلایا جانے کا مطلب ہے زندہ کیا، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے ہو اور سنتے ہو۔ یہ پطرس رسول کی گواہی ہے، اور وہ اس بات کو کہتا ہے کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں چھوڑا نہیں گیا، بلکہ یسوع کو خدا نے جلایا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، اور وہ سر بلند کیا گیا ہے۔ وہ کیا کیا گیا ہے؟ سر بلند کا مطلب ہے کہ سر ہمارے سر سے اونچا درجہ اسے دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر صعود فرما گیا اور آسمان پر موجود ہے۔ تیسری بات کہ یسوع مسیح کا صعود یعنی یسوع مسیح کا آسمان پر جانا وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت، چوتھے باب کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ آدمی کو کیا دیے؟ یہ یسوع مسیح کا عالم بالا پر یعنی آسمان پر جانا اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور اصل میں یہ اقتباس ہے۔ آج زبور 68 اس کی تلاوت ہم نے ابتدائی تلاوت کی۔ زبور 68 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، آسمان پر صعود فرما گیا۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو دیکھ لیں، زبور 68 اور اس کی 18ویں آیت، تاکہ یہ بات ہم پر واضح ہو جائے کہ یہ آیت جو افسیوں میں پولس رسول یہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، اور یہ بات ہم پر واضح ہو جائے۔ زبور 68 یعنی 68 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے،
تو نے عالم بالا کو سعود فرمایا. کیا عالم بالا کو فرمایا؟ تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے. کلام میں لکھا ہے زبور 68 اور 18ویں آیت میں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ زبور بادشاہ کی تعریف میں لکھا گیا ہے. جب وہ جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے تو لوگ جو قیدی ہیں وہ ان کو آزاد کرتا ہے. اسی طرح جو سرکش لوگ، جو باغی ہیں، جو دوسری فوج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسے ہدیے دیتے ہیں، وہ اسے اپنا بادشاہ مانتے ہیں. اور اسی طرح پالوس افسیوں میں، اور افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں زبور 68 اور اس کے 18ویں آیت کا اقتباس لے کر کہتا ہے کہ جب وہ آسمان پر گیا تو اس کا استقبال کیا گیا. مسیح یسوع نے صلیب پر دکھ سہے، وہ مر گئے، جی اٹھے، موت پر، قبر پر انہوں نے فتح پائی، اور یسوع مسیح نے تمام ابلیس کی جو طاقتیں تھیں ان پر فتح حاصل کی، اور صلیب پر ان کا برملا جب تماشا بنایا، وہ زندہ ہو گئے، آسمان پر گئے. تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا استقبال اس طرح کیا گیا کہ قیدیوں میں قیدی روحوں کو آزاد کیا گیا، ان میں انعام ان کو دیے گئے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ مسیح یسوع کو اس کی بادشاہی میں آنے کا اجر مل سکے. چوتھی بات، یسوع مسیح کا صعود اس لیے ہوا تاکہ وہ جا کر کیا کر سکے، ہمارے لیے جگہ تیار کر سکے. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کروں تمہارے لیے. اگر یسوع مسیح نہ جاتے تو یہ وعدہ بھی جھوٹا پڑ جاتا. لوگ کہتے ہیں یسوع نے تو کہا تھا میں جاؤں گا، وہ تو گیا ہی نہیں، زندہ ہو گیا، پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک یسوع مسیح لوگوں کو نظر آتے رہے، اماوس کی رات پر، شاگردوں کو، خواتین کو. تبریاس کی جھیل پر جب پترس اور اس کے ساتھی مچھلیاں پکڑے تھے، یسوع مسیح ان کو نظر آئے، اور پھر یسوع مسیح زندہ آسمان پر گئے. شاگرد اس بات کے گواہ بھی ہیں. یسوع مسیح اگر آسمان پر صعود نہ فرماتے تو ان کا یہ وعدہ کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے کیا کروں، جگہ تیار کروں، میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. اگر یسوع آسمان پر نہ جاتے، اگر یسوع مسیح آسمان پر صعود نہ فرماتے تو یہ وعدہ جھوٹا ہو جاتا. میرے عزیزو، اگر ہم اس آسمانی گھر میں جانا چاہتے ہیں، اس آسمانی گھر کے وارث بننا چاہتے ہیں جس کا یسوع مسیح نے وعدہ کیا، اور اس وعدہ کی تکمیل کے لیے یسوع مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے، تو ہمیں یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا. یسوع نے کہا راحت اور زندگی میں ہوں. راحت اور زندگی کون ہے؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، باپ کے پاس کوئی آ نہیں سکتا. یسوع مسیح اس لیے آسمان پر گئے تاکہ میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرے، اور ہم یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے یسوع کا نام لیتے ہوئے اپنی زندگی راست بازی کے ساتھ گزارتے ہوئے اس جلال میں داخل ہو جائیں. 5ویں اور آخری بات، یسوع مسیح کا صعود فرمانا کیوں ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. یسوع مسیح جب زندہ آسمان پر گئے تو یہ اس لیے بھی ہوا تاکہ باپ کی طرف سے ایک دوسرا مددگار آ سکے. کیا آ سکے باپ کی طرف سے دوسرا؟ ایمانداروں کے لیے دوسرا مددگار کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ یسوع مسیح کے بعد دوسرا مددگار کون سا ہے؟ خدا روح القدس. کون ہے؟ اگر یسوع مسیح نہ آسمان پر صعود فرماتے، اگر یسوع مسیح آسمان پر زندہ نہ جاتے تو دوسرا مددگار ہمیں نہیں مل سکتا تھا. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں اور اس کی 5ویں آیت سے 6 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 5ویں اور 6 آیت، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اسی لیے میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا. یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں. یسوع مسیح نے یہ بات بتا دی کہ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں. اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ
میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار یعنی روح القدس تمہیں ملے گا۔ کون ملے گا؟ روح القدس تمہیں ملے گا۔ اور روح القدس یسوع مسیح کے جانے کے بعد ایمانداروں کو قوت کے لباس کے طور پر ملا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، ہم نے جو حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں، یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا، روح القدس آئے گا، جب وہ آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، پھر یروشلم، سامریہ، یہودیہ، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یسوع مسیح کا صعود فرمانا، زندہ آسمان پر جانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دوسرا مددگار روح القدس ہمیں مل سکے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں مسیح یسوع کے صعود یعنی آسمان پر زندہ جانے کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آج بہت سارے مذاہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ مر گئے ہیں، قبروں میں ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، وہ بھی ان کی خاک بھی نہیں ملے گی، لیکن میرے اور آپ کے لیے نجات دہندہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، کیونکہ وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اگر وہ خاک سے ہوتا یقیناً خاک ہو جاتا، نہیں ممکن کوئی خاکی شہ افلاک ہو جاتا۔ یسوع مسیح نور ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خاک اور مٹی اسے اپنے پاس رکھے۔ وہ آسمان سے آیا، وہ عرش سے آیا اور عرش پر واپس چلا گیا۔ مسیح یسوع کا صعود فرمانا یہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر ہم بھی اس پر ایمان رکھیں گے تو ہم بھی اسی طرح آسمان پر چلے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید یعنی عید صعود آپ سب کو مبارک ہو، آمین۔